ایک آدمی بڑا مالدار بہت بڑی گاڑی میں گوشت کی دکان پر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے 1 کلو گوشت دے دو۔ گاڑی تو بہت بڑی رکھی تھی، 1.5 کروڑ کی کار رکھی ہوئی ہے، لیکن گوشت کتنا لے رہا ہے؟ 1 کلو۔ دوسرا ایک آدمی جو بظاہر ایسے پھٹ پٹی موٹر سائیکل پر آیا اور اس نے کہا مجھے 10 کلو گوشت دے دو۔ اب یہ مالدار شخص حیران ہوا کہ میں تو 1 کلو لے رہا ہوں اور یہ جو غریب سا آدمی ہے 10 کلو گوشت لے کے جا رہا ہے۔ تو اب جو دکاندار تھا اس نے کہا یہ 10 کلو والا تو میرا مستقل گاہک ہے اور ہے بھی اس کے پاس زیادہ، اس نے مال لینا ہے، تو اس کو پہلے اس نے ڈیل کرنا شروع کر دیا۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا بھائی میں پہلے آیا ہوں۔ اس نے کہا تم جانتے نہیں ہو، پھر اس پہ بھی حیران کہ بھئی غریب آدمی 10 کلو لے رہا ہے، اس ماجرا کیا ہے؟ تو دکاندار نے بتایا کہ ماجرا یہ ہے کہ اس کی 4 بیویاں ہیں۔ کتنی بیویاں ہیں؟ یہ غریب آدمی کی 4 بیویاں ہیں، چاروں بیوہ سے اس نے شادی کی ہے۔ ہوا یہ کہ یہ 4 بیوہ ہیں بڑی مالدار عورتیں، ان کے شوہر بھی ایسی بڑی لینڈ کروزر میں آتے تھے، لیکن پیسہ کیا کرتے تھے؟ جمع رکھتے تھے، بس جمع کرنا ہے، وہی 1 کلو گوشت ہی لینا ہے، بس 1 کلو گوشت لے رہے ہیں، باقی سارا پیسہ بینک کے اندر جمع ہو رہا ہے۔ اب وہ شوہر صاحب تو دنیا سے کلٹی ہو گئے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ بیوہ کی لاٹری کھل گئی، کروڑوں کی جائیداد اس کو مل گئی۔ اب یہ غریب بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی شادی ہو جائے کسی بیوہ سے، اس کو یہ بیوہ مل گئی تو اس کی لاٹری کھل گئی۔ اب وہ جائیداد جو پہلے شوہر نے کمائی تھی اس پر اب یہ مزے کر رہا ہے۔ اس پہ مزے کون کر رہا ہے؟ اب یہ غریب بندہ اس پہلے شوہر کی کمائی پر یہ مزے کر رہا ہے۔ تو اس طرح اس نے 1 شادی کی، پھر دوسری شادی کی، پھر تیسری شادی کی، پھر چوتھی شادی کی، اور چاروں ایسے ہی بیواؤں سے شادی کی ہے جن کے پاس کروڑوں اربوں کی جائیداد تھی۔ اب اس لیے یہ کھل کر جو ہے خرچہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں مروں گا تو پھر میرے بعد کوئی اور مزے کرے گا، تو جتنے میں مزے کر سکتا ہوں مزے کر لوں۔ تو وہ مالدار شخص کہتا ہے یہ تو بات صحیح ہے، تو میرے لیے بھی 10 کلو نکالو۔ اگر یہ ماجرا ہونے والا ہے کہ میں اتنا کماؤں، اتنی محنت کروں، ساری جائیداد میں جمع کروں، اور میرے مرنے کے بعد میری بیوہ کسی غریب سے شادی کرے اور اس کے پاس سارا میرا مال چلا جائے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں خود استعمال کروں اپنے مال کو۔ تو آج کل جو ہے نا آدمی یہ سوچے کہ اگر اس نے اتنی جائیداد جمع کر لی ہے، اتنا مال جمع کر لیا ہے، تو خود کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے؟ نہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ کسی کو فائدہ دے رہا ہے۔ تو یہ کنجوس اعلیٰ درجے کا، جو قارون کے خزانے کی طرح صرف اپنے پاس مال جمع کر رہا ہے۔ تو مال جمع کرنے کے لیے نہیں اللہ دیتا ہے مال خرچ کرنے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں مال آپ جتنا خرچ کریں گے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو بظاہر تنگ دست تھے لیکن انہوں نے مال نکالنا شروع کیا، اللہ نے ان کے کاروبار میں بڑی برکت دی، ان کو بڑا مال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت آگے نکل گئے۔